اے موسیٰ وہ میرے محبوب کے نام کو ادب سے چومتا تھا، آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پاک کے نذرانے بھیجا کرتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اے موسیٰ ہمیں اس کی ادا بڑی پسند آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی برکت اور فضیلت کو سماعت کرے مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ کریم نے اسے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی، مگر افسوس اتنی لمبی زندگی ملنے کے باوجود وہ زندگی اس نے نافرمانیوں میں گزار دی۔ اب اس کے اتنے گناہ تھے، اتنی بری عادتیں تھیں، ایسا عجیب سا کریکٹر تھا کہ جب 200 سال کی لائف گزارنے کے بعد اس کا انتقال ہوا تو وہاں کے لوگوں نے نہ اس کو غسل دیا نہ کفن دیا، بلکہ اس کو گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ لوگوں نے کہا اتنا بڑا گناہ گار ہے، کیا اس کو غسل دینا، کیا کفن دینا، کیا اس کا جنازہ پڑھنا، اس کو گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ ادھر بنی اسرائیل نے تو یہ کام کیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ ہمارے ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے، اب جائیے جا کر اس کا جنازہ پڑھیے، اسے کفن دیجئے، اسے غسل دیجئے۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ کا نبی جا کر جس کا غسل کا انتظام کرے، جس کا جنازہ پڑھے، تو وہ تو بخشا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس علاقے میں پہنچے اور تو وہاں لوگوں نے بڑی عجیب سی بات بتائی۔ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ آ گئے ہیں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ گار تھا، اس کے تو بڑے معاملات تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا لوگ تو کہہ رہے ہیں اتنا گناہ گار اور تو نے مجھے بھیجا جنازہ پڑھانے، اتنا بڑا انعام اس پر کیسے ہو گیا؟ تو کیا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل والے سچ کہتے ہیں، واقعی بڑا گناہ گار بندہ ہے یہ، مگر معاملہ یہ ہے کہ جب یہ انہو کان کلما نشر التوراۃ، جب بھی یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تورات شریف میں جب میرے نبی علیہ السلام محمد مصطفیٰ کا نام پاک دیکھتا تھا تو قبلہ وضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، اے موسیٰ وہ میرے محبوب کے نام کو ادب سے چومتا تھا، آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پاک کے نذرانے بھیجا کرتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اے موسیٰ ہمیں اس کی ادا بڑی پسند آئی، بس اسی نیک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اور وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے نام پاک مصطفیٰ، یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کتنا پسند ہے رب عز و جل کو کہ میرے حبیب کی نام کی تعظیم کی جائے، عزت کیا جائے۔ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، آج بھی نصیب والے ہیں کہ جب نام پاک مصطفیٰ سنتے ہیں تو چوم لیتے ہیں، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ اچھا دیکھیں رب نے نام بھی کیسا عطا فرمایا ہے، انگوٹھے تو بعد میں چومیں گے، پہلے ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہونٹ چوم رہے ہیں نا ایک دوسرے کو، ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں، ایسا رب نے نام عطا فرمایا۔ اور سبحان اللہ 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے، آنکھوں سے لگاتا تھا، چومتا تھا، درود پڑھتا تھا۔ تو درود پڑھنے کی عادت ڈالیں، نبی پاک کے نام کی تعظیم دل میں پیدا کریں، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان کیسی بلند کی ہے۔ ابھی دنیا میں میرے آقا تشریف نہیں لائے ہیں، حضرت موسیٰ کا دور تو بہت پرانا دور ہے نا، thousands years ago، ہزاروں سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کا چرچا بلند ہو رہا ہے، ان کا نام چوما جا رہا ہے، ان پر درود پڑھا جا رہا ہے، ان کا ادب کیا جا رہا ہے۔ پچھلی ساری آسمانی کتابوں میں نبی پاک کا ذکر موجود، انبیاء آئے نبی پاک کی باتیں بتاتے تھے
کہ ایک نبی ہیں جو آنے والے ہیں، آخری نبی کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ شاعر لکھتے نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آقا کا چرچا سبحان اللہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے، بلکہ رب عز و جل نے اس سے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اپنے نور سے جب تخلیق کیا، سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پھر کیوں نہ ان سے محبت کی جائے، کیوں نہ ان پر درود پاک پڑھتے رہے۔ اور یہ مہینہ تو ویسے بھی درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے نا، ربیع الاول کا مہینہ، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں تو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انگوٹھے چومنے میں بھی کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، یا تو کنفیوز ہوتے ہیں یا کنفیوز کیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں میں کنفیوز نہ ہوا کرو، ہاں ٹھیک ہے۔ میں چلیں ایک آپ کو روایت بھی سنا دوں، مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، جب مؤذن نے اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو عاشق اکبر، سب سے بڑے عاشق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے مؤذن نے کہا ویسے ہی ان الفاظ کو ریپیٹ کیا، دہرایا، اور پھر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاحظہ فرما رہے تھے، پیارے آقا دیکھ رہے تھے کہ صدیق اکبر نے ایسا کیا ہے۔ نبی پاک نے منع نہیں کیا، روکا نہیں کہ اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ سنو کیا فرمایا، فرماتے من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، یعنی میرے پیارے دوست نے ابھی جیسے کیا ہے ایسے اگر کوئی بندہ کرے گا تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ ہاں یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جو بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ، پھر دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ بندہ کبھی اندھا نہ ہوگا، اس کی آنکھیں نہ دکھیں گی۔ ارے یہ تو آنکھوں کا نور بڑھانے کا نسخہ ہے، اور یہ محبت کا ایک انداز ہے، تو اس میں کس بات کا شرمانہ ہے؟ تو نبی پاک سے محبت کیجئے، پیارے آقا کے نام سے محبت کیجئے، اور جب جب نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں محبت کے ساتھ اس کو چوم کر آنکھوں سے لگائیں، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ لب خود ہی چوم لیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، محمد جب کہتے ہیں تو سبحان اللہ لب ایک دوسرے کو چوم لیا کرتے ہیں۔ اللہ نبی پاک کے نام کی تعظیم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سو دوستو آپ نے بیان کو سنا، اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور ہاں ہو سکے تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرے ہر وقت، اور اگر یہ ادا آپ کا تعظیم والا ادا رب کو پسند آ جائے، اسی کی برکت سے آپ کو جنت نصیب ہوگا۔ حدیث پاک میں بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے ہاں لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت میں اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے نام محمد رکھے، تو حضور فرماتے ہیں تو وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔